جس چیز میں آپ پھنس گئے ہو، غرق ہو گئے ہو، ڈوب گئے ہو، اسی میں رہ کر امام طلب کرتے ہو۔ امام عصر آ جائیں، امام زمانہ آ جائیں۔ ایک مولانا تھے، اگر حیات ہیں اللہ انہیں صحت دے، سلامتی دے، اگر دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں مغفرت فرمائے، وہ بہت زیادہ تاکید اصرار کرتے تھے، مجھے بھی کہتے تھے کہ آپ یہ باقی موضوعات چھوڑ دو، سارے صرف امام زمانہ کے اوپر مجلسیں پڑھا کرو اور لوگوں کو اس طرف دعوت دو کہ ظہور ہو اور دعا زیادہ کراؤ۔ خود بھی ایسا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی دعائیں اللہ قبول فرما لے اور امام زمانہ آ جائیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ امام بھی آ گئے، آپ بھی موجود ہیں، تیار ہیں، تو امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ امام آ جائیں، مل کے زیارت کرنے جائیں گے کربلا کی۔ یعنی امام زمانہ کے آنے کے بعد ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم امام کی قیادت میں کربلا کی زیارت کرنے جائیں گے، نجف کی زیارت کرنے۔ یہ کل ہدف تھا ان کا ظہور امام سے، چونکہ جو دین ان کے ذہن کے اندر تھا وہ یہی تھا، صرف یہ ثواب، زیارت، تسبیح، ذکر۔ امام بھی آئیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، تسبیح کا بھی زیادہ مزہ آئے گا، زیارت کا ذرا اور زیادہ مزہ بہتر ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ان کو امام چاہیے۔ لیکن اللہ کو کس مقصد کے لیے امام چاہیے، کس ہدف کے لیے امام چاہیے؟ الہی نظام، الہی احکام کے نفاذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظام امامت و امت چاہیے۔ نظام امامت اس وقت ہوتا ہے کہ جس میں موجود ہو، پہلے چھوڑو اس کو۔ فساد کو چھوڑو گے تو صلاح کی طرف آؤ گے، اصلاح کی طرف آؤ گے۔ فساد میں رہتے ہوئے کیسے صالح بننا چاہتے ہو آپ؟ فاسد رہتے ہوئے کیسے صالح بننا چاہتے ہو آپ؟ گندگی میں رہتے ہوئے کیسے پاکیزہ بننا چاہتے ہو آپ؟ گندگی سے چھوڑو گے، نکلو گے۔ اور یہ انسان کی توبہ ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے علاوہ جہاں کھڑے ہو اس کو چھوڑ دو۔ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب سے بڑی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نظام میں زندگی بسر نہیں کر رہے، چونکہ اللہ کا نظام ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہم تاریخ کی طرف دیکھیں، کتنے جید علماء، کتنی روحانی شخصیات، کتنے عرفاء، کتنے ایسے اعلیٰ درجے کے اولیاء گزرے ہیں، لیکن وہ سب کے سب طاغوت کے دور کے ہیں، طاغوت ان کے بادشاہوں کے ساتھ۔ اب یہ لوگ گناہ تو نہیں کیا انہوں نے، یہ اتنے پاکیزہ۔ ہم نے دیکھے ایسی شخصیات، ایسی ہستیوں کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اب بھی موجود ہیں۔ حوزہ علمیہ قم میں ایسے کئی افراد، ایسی کئی ہستیاں تھیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے عمر کے کسی حصے میں کوئی گناہ یا معصیت یا کوتاہی یا ترک واجب کیا ہو۔ اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی زاہدانہ زندگی اور اتنی ان کی منزہ زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن شہنشاہ کی حکومت میں، شہنشاہ کے دور حکومت میں، اور جو تہذیب ہے کوئی بھی ہو اس کے اندر رچ بس گئی، بس راضی ہیں، قانے ہیں، ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان کو بھی توبہ کا حکم ہے کہ آپ نے بھی اس نظام کو چھوڑنا ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اسے چھوڑنا ہے آپ۔ اس وقت اللہ کے نظام کی طرف آپ جا سکیں گے۔ لیکن اگر ڈٹے رہیں آپ کہ ہم جہاں ہیں یہیں پر ہم اللہ کے مقربین میں سے بن جائیں، ہم نجات یافتگان میں سے بن جائیں۔ اگر یہ کام ہوتا تو آل فرعون کے اندر ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نمازیں سکھا دیتے اور ان کو وہاں کی رسومات بتا دیتے، دینی فرائض بتا دیتے کہ ادھر ہی رہو، بہترین ہے، نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کام کاج ہے آپ کا بھی، آپ کی عورتوں کا بھی، کھیتوں میں آپ کام کر رہے ہو، عمارت سازی کر رہے ہو، مزدوری آپ کو ملی ہوئی ہے۔ جو بعد میں بنی اسرائیل نے شکوہ بھی کیا حضرت موسیٰ سے کہ جاب چھوڑوا بھی دی آپ نے اور دی بھی نہیں آپ نے متبادل، اور آ کے ہمیں ادھر پڑھائی پہ لگا دیا، تعلیم و تربیت پہ لگا دیا، کہاں تھے ہم، کیا ادھر کر دیا۔ روزانہ موسیٰ کو یہ شکوہ کرتے تھے کہ نوکریاں ہماری چھوڑوا دی آپ نے۔ آل فرعون سے نکالنا یہ پہلا قدم تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر اس کے بعد جب نعمتیں گنوائیں تو پہلی نعمت تھی اذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کرو جب ہم نے آپ کو آل فرعون سے نجات دی۔ نکالنا، فرعونی نظام، نمرودی نظام، طاغوتی نظام سے
قوم کا نکلنا یہ پہلا قدم ہے نظام الہی کی طرف۔ اگر آپ اسی فرعونی نظام کے اندر رہو اور عبادتیں کرتے رہو اور اس کی تقویت کرتے رہو، یہ ناممکن ہے، قیامت تک ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ پہلا قدم ہے۔ توبہ یعنی ترک کریں ہر اس چیز کو جو اللہ کے نظام کے مطابق نہیں ہے، اس سب کو چھوڑ دیں، اس سے باہر آ جائیں، اسے ترک کریں۔ اب یہ انسان کی توبہ ہے۔ اب یہ توبہ سب کو کرنی ہے، گناہ کار ہیں تو بھی توبہ کرنی ہے، صلاح کار ہیں تو بھی توبہ کرنی ہے، اطاعت گزار ہیں تو بھی آپ کو توبہ کرنی ہے جب آپ ایک غلط نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی چیز توبہ بھی مانگی کہ توبہ ضروری ہے، لیکن اللہ سے اللہ کی توبہ مانگی۔ انسان کی توبہ اللہ کی طرف یہ بعد میں طلب کی، پہلے اللہ کی توبہ طلب کی کہ تب علینا، پہلے اے پروردگار تو توبہ فرما ہمارے اوپر، ہمارے لیے تو توبہ فرما۔ اب یہ بات بہت اہم بنیادی ہے اور علماء نے اس کا بہت ہی سادہ سا معنی کر دیا ہے، توبہ قبول فرما۔ تب علینا سے مراد یہ ہے کہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ قواعد عربی کے حساب سے تو یہ ترجمہ نہیں بنتا قبول فرما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کو خود فرمایا ہے کہ اللہ توبہ قبول بھی کرتا ہے، اور اس کو اسی اصطلاح قبول کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔